اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الہی آمین الہی آمین الہی آمین۔ ہم اب یہاں پہ ہم جمع ہوئے ہیں الحمدللہ قرآن سے جڑنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، ٹھیک ہے، سیکھے اور سکھائے۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ سیکھے اور سکھائے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ پہلے خود بھی سیکھیں اور پھر دوسروں کو بھی سکھائیں، یعنی کہ ہم دونوں، ہم سب، میں اور آپ، ہم سب اسٹوڈنٹ بھی رہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم ٹیچر بھی بن جائیں، دوسروں کو سکھانے والے بھی بن جائیں ایٹ اے ٹائم۔ الحمدللہ میں ابھی بھی پڑھ بھی رہی ہوں اور پڑھا بھی رہی ہوں، دونوں کام کر رہی ہوں۔ جو سسٹر نہیں ہیں ان کے لیے بتا دیتی ہوں ہم ایک کہ چیز کہنا چاہ رہے ہیں، جی میں نے آپ سے پرسنلی بھی کہا تھا کہ اگر آپ مطلب ایک ہفتے سے مطلب ایک دن کے علاوہ اور دن دیں، 2 دن، مطلب دو ایٹ لیسٹ 2 days۔ نہیں مطلب جیسے ہم لوگ ایک دم نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو مطلب چاہ رہے تھے کہ جیسے اگر اور ٹائم مل جائے تو اور دن۔ نہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں جس وقت پاسبل ہو کہ گروپ میں انشاءاللہ بات کر لیں گے، ٹھیک ہے، گروپ میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی جی اللہ تعالیٰ جی توفیق دے تو انشاءاللہ ہم ایکسٹرا کر سکتے جی ہیں، اگر بس یہ آپ دعا کریں اور بس انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب میں آغاز کرتی ہوں، یہ بات ہم بعد میں بھی جی کر لیں گے جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا اب ذرا خیال کریں کہ سب لوگ، کہ بچے اگر بیک گراؤنڈ میں شور ہو تو اسپیشلی ان کو ذرا شور کو اوائڈ کریں، اسپیشلی جب مائک پہ آئیں تاکہ کوئی بھی ڈسٹریکٹ نہ ہو۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم جمع ہوئے کس لیے؟ قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سے جڑنے کے لیے۔ تو الحمدللہ گروپ میں بھی ہمارے وہ چل رہی ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں ویڈیوز، مگر وہ تو ابھی وہ بھی چلیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اسی کی بیس پہ میں مطلب زوم پہ بھی کلاس لوں گی، اسی کی ہم پریکٹس کریں گے۔ یعنی جب تک ہم پریکٹس نہیں کرتے نا تو وہ علم ہمارے اندر جاتا نہیں، صرف سن کے تو کافی نہیں ہوتا نا۔ اب آپ سن تو رہے ہیں، آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، مگر جب تک آپ اپلائی نہیں کریں گے، دوسرا آپ مجھ سے کوشچن کریں، میں آپ سے کوشچن کروں، جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا تو ہمیں یہ ہمارے دل میں نہیں اترے گا، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، بہت سارے پوائنٹس جو ہوتے ہیں ہمیں سے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کمبینیشن دونوں کا ہے، اس لیے آپ یہ نہ سوچنا کہ یہ زوم الگ کلاس ہے اور وہ الرحمہ جو ریکارڈنگس ہیں وہ الگ ہیں، ہم دونوں مل کے ہی چلیں گے، مگر یہ کہ وہاں سے ریکارڈنگ سے آپ لیکچر سنیں گی اور اسی کو یہاں پہ کلاس میں پھر اس کو ہم اپلائی کریں گے، قرآن پہ ہم سیکھیں گے، کوئی مسئلہ ہے وہ ڈسکس کریں گے، تو پریکٹس کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جب دونوں ملیں گے نا تو پھر آپ انشاءاللہ دیکھنا آپ کو قرآن کتنی تیزی سے ٹھیک ہوگا۔ صرف سننا بھی کافی نہیں ہوتا، صرف پریکٹس کرنا کافی بھی نہیں ہوتا، دونوں کو ملا کے جب تک نہیں کرتے ہمارا کام، ہماری نالج کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو اب یہ پریکٹیکل ہے، سمجھے، زوم پہ جو ہے پریکٹیکل ہے، اور جو الرحمہ کی ویڈیوز ہیں وہ سمجھے کہ تھیوری ہے، یعنی کہ وہ آپ کے سننے کی چیزیں ہیں اور اس کو یہاں پہ آپ نے اس کو آ کے اس پہ پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں تجوید۔ تجوید کیا ہے؟ آپ لوگوں نے تو ویسے ریحان میں سیکھ لیا تجوید کیا ہے، کوئی مجھے بتائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام تو جی، تجوید کا معنی ہوتا ہے نکھارنا، اس کو ہوں صاف کرنا، سدھارنا، ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں کچھ اصول اور احکام ہیں، اور اس کے جو اصول اور احکامات جو ہیں، جو ہوں صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا تاکہ اس کا معنی اور مطلب نہ بدلے، اسے تجوید کہتے ہیں۔ جی بالکل، تجوید یہی ہے، خوبصورت بنانا، اور پھر خوبصورت بنانے کے لیے ہیلپ کس سے لینا؟ یہی مخارج، مخارج یعنی کہ کون سا لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے، پھر اس کی خاصیت کیا ہے، کون سا ہیوی ہے، کون سا لائٹ ہے، باریک موٹا، اور یہ چیزیں اس سے ہیلپ دے کے ہم اپنے قرآن کو ٹھیک کرتے ہیں، الحمدللہ خوبصورت بناتے ہیں۔ جواد لفظ بھی اس سے نکلتا ہے، جواد آپ نے سنا ہوگا نام۔ تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا نوٹس میں دیکھوں گی ساتھ ساتھ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی العبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ورتل
وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ہم نے قرآن کریم کو بواسطہ جبرائیل ترتیب کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا. یعنی قرآن بھی کیسے آیا؟ وہ بھی ترتیل کے ساتھ آیا، خوبصورتی کے ساتھ آیا، ایسے ہی نہیں آ گیا. اور دوسری جگہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو. تو ترتیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان سے پڑھنا. ٹھیک ہے، اور یہی دونوں چیزیں ہمارے قرآن میں مسنگ ہوتی ہے نا. آپ کو اور مجھے پتہ ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں، نہ ہی ہم ٹھہرتے ہیں نہ ہی اس میں اطمینان ہوتا ہے. اور یہ اطمینان کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ ہمیں الفاظ کی خاصیت یہ نہیں پتہ کہ کون سا لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے اور کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کی کیا خاصیت ہے، ہر لفظ کی کیا خاصیت ہے. اگر ہم اس پہ دھیان دے کے پڑھیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری اسپیڈ بہت تیز ہو جائے. وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم بہت زیادہ پرفیکشن پہ آ جاتے ہیں، بہت زیادہ پریکٹس کر لی. جیسے قاری حضرات ہوتے ہیں، آپ نے امام کو دیکھا ہے، وہ تیز تیز پڑھتے ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں، مگر وہ لیول ان کا پریکٹس سے آیا ہوتا ہے. ہم بغیر پریکٹس کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی اسپیڈ میں. تو اگر ہم اپنے قرآن پہ دھیان کریں کہ کہاں کہاں غلطی ہو رہی، تو ہماری اسپیڈ خود بخود سلو ہوگی. آپ کو مجھ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم یہاں سے اس سے ہم نے کیا سمجھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم تیز تیز پڑھتے ہیں. قُلْ بِرَبِّ النَّاسِ سے مَالِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. یہ میں نے پڑھا اور اس میں میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں. آپ کو شاید جن کو تجوید پتہ ہے ان کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا، جن کو نہیں پتہ وہ بھی انشاءاللہ جب تک انشاءاللہ ایک کورس کر لیں گے ان کو بھی پتہ چل جائے گا. اب میں کوشش کروں گی کہ اس کی سرٹیفکیشن دوں، اور اینڈ میں جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوں گے، جو ریگولر ہوں گے، ان کو انشاءاللہ ہم سرٹیفکیٹ بھی دیں گے انشاءاللہ العزیز. تو اس میں دیکھیں ہمیں کیا سمجھ آیا کہ قرآن کو ہم نے ایسے ہی نہیں پڑھنا، ہم نے ٹھہر ٹھہر کے سکون سے پڑھنا ہے. اور اس کا راستہ ہی یہی ہے کہ جب ہمیں قرآن کو پڑھنا آتا ہو. اب آپ نیچے ہی دیکھیں، میں نے چیک کر لیے تھے کہ سارا میں آج نہیں پڑھ سکوں گی، سارا کچھ کور بھی کرنا ہے انشاءاللہ. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو یہ بک گروپ میں شیئر کر دوں گی. تو قرآن کریم خالص عربی زبان میں اترا ہے، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم قرآن کو کیوں قرآن کی اس طرح پڑھیں کہ جب زواد کو ہم دعات پڑھیں، اور جو بھی طریقہ ہے ہم قرآن کو اس طرح کیوں پڑھیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم خالص عربی زبان میں اترا ہے. جیسے میں آپ کہتے ہیں زواد جو لفظ ہے، زواد ایرانی ورڈ ہے، اور اس طرح عرب کے کچھ ملکوں میں بھی زواد پڑھا جاتا ہے، مگر وہ ان کا لہجہ ڈیفرنٹ ہے. اگر ہم عرب کی جائیں، سعودی عرب کی طرف جائیں، تو وہاں پہ زواد نہیں ہوتا، ضواد ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اب اپنے قرآن کو ٹھیک کرنا ہے. زواد بھی ٹھیک ہے، مگر اب جب ہم اردو بولیں، ہم رمضان کہہ دیں، اس طرح کے زواد والے لفظ بول لیں، مگر زواد کر کے، مگر ضواد جب ہم عربی پڑھیں گے تو قرآن. اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرأ والقرآن بلحون العربی واصواتها، کہ قرآن مجید کو عربوں کے لہجے میں پڑھو. اب یہ کس کا حکم ہے؟ میرا اور آپ کا نہیں ہے. اس لیے مطلب میں تو کوئی ہوتی نہیں ہوں، یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھیں، یعنی ان کی طرح مخارج صفات ادا کریں. اور یہی فن تجوید ہے، یعنی ہم یہی سیکھنے جا رہے ہیں. ادروائز آپ کو اور مجھ کو، ہم سب کو قرآن پڑھنا آتا ہے. کون کہتا ہے کہ نہیں پڑھنا آتا ہے نا، مگر وہ اس طرح نہیں آتا کہ جس طرح کے ہونا چاہیے. تو اس قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ العزیز، قرآن کو اس نیت کے ساتھ شروع کرنا ہے. اس کے بارے میں دیکھیں، ایون آپ دیکھیں کہ یہ آپشنل نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ ہم اچھا پڑھیں یا برا پڑھیں، عربی والا پڑھیں یا غیر عربی والا پڑھیں. یہ چوائس نہیں ہے، یہ ہمیں کرنا ہے. کیوں کرنا ہے یہ دیکھیں. اس بک میں، یہ جو بک ہے نا، بڑی اچھی بک ہے، سلمیٰ کوکب ان کی رائٹر ہے. وہ کیا کہتی ہیں
کہ تلاوت قرآن، یہ جو میں یہ ٹک کر دیا، یہاں لکھا ہوا ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے لیے اس بات کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر لفظ کی آواز جدا گانا ہوتی ہے. اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے. اب دیکھیں جیسے کہ اس کو میں اگر اردو اسٹائل میں پڑھوں گی نا، اردو اسٹائل میں، تو میں اس کو پڑھوں گی سب کو زلہ 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 زلہ. آپ نے نوٹ کیا، ایک ہی آواز میں نے نکالی، زلہ زلہ زلہ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم سب کو ایک طرح پڑھتے ہیں. جبکہ اگر میں سب جگہ دیکھیں اس کے میننگ بدل رہے ہیں. زال سے جو ہے واللہ ہے، واللہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ذلیل ہوا. اگر ہم زے سے پڑھیں، اس میں زز آواز ہوتی ہے، زلہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پھسلا. اسی طرح اگر ہم کہیں وہ ہیوی کر لیں، صحیح پڑھیں گے تو واللہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا. اور اگر دوات سے پڑھیں، جس کو ہم زوات کہتے کے زلہ کہتے ہیں، تو ایکچولی تو واللہ ہے. واللہ دلالت جسے ہے، والین بھی اسی سے ہے، اس کا مطلب ہے وہ گمراہ ہوا. یعنی کہ یہ دیکھیں 4 لفظ قرآن میں آئے ہیں، چاروں کو ہم ایک ہی سٹائل میں پڑھتے ہیں. اپنے انڈیا پاکستان یا ایران میں کہتی ہوں، اس طرح یہاں کے علاقے جو ہیں نا، اور ایون میں آپ کہتی ہوں عرب کے کچھ علاقے جو سعودی عرب میں نہیں ہیں، وہاں کی بات نہیں کر رہی ہوں، اور سائڈ پہ ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ سب کو ایک سٹائل میں پڑھ رہے ہیں. اور ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم کسی فلانے کو بخشوا رہے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی رمضان میں ڈھیروں ڈھیر پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ثواب کمائیں گے. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ ہم گناہ سمیٹ کے اٹھ رہے ہوتے ہیں، گناہ سمیٹ کے، ہے نا، کیونکہ یہ غلطیاں کر کے. تو ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے. جس طرح قرآن کو محفوظ کیا گیا نا، اس طرح اللہ حضور وسلم کے لب و لہجے کو محفوظ کیا گیا ہے اس تجوید رول کے ذریعے، جو اب ہم سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. اچھا، آگے جو تفصیل ہے وہ میں اس میں نہیں، یہاں سے نہیں لوں گی، یہاں سے میں نے صرف بیسک لی تھی. اچھا، بلکہ شاید اس میں بھی ہو، میں دیکھتی ہوں. اچھا، اب ہم کیا ہوتے ہیں کہ بیسکلی ہم کیا یہاں پہ لکھا ہے مخارج کیا ہوتے ہیں، دوسرے میں بھی یہ نوٹس میں بھی ہیں، مگر یہیں سے دیکھ لیتے ہیں کہ مخرج یا دیکھیں اخراج بھی ہوتا ہے اور خراج بھی ہوتا ہے، نکلنے کی چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مخرج جگہ، مخرج آپ سمجھیں کہ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. حلق زبان، منہ کا خلا ہے، یہ منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم یعنی ناک کے اندر کی جو جگہ ہوتی ہے نا، اس میں 17 جگہوں سے، ایسی جگہ سے 29 حروف نکلتے ہیں. تو آپ خود دیکھیں نا، جیسے با بولتے ہیں تو آپ کے لپس موو کرتے ہیں، ب ب ب. میم کے لیے بھی لپس موو کرتے ہیں، م م م. اسی طرح اگر آپ سوچیں سین کہہ رہی ہیں آپ، سین سین سین، یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ اس میں بھی آپ دیکھیں زبان بھی یوز ہو رہی ہے، دانتوں کا کچھ حصہ بھی یوز ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ یہاں سے الفاظ ہوتے ہیں. اور مخرج آپ سمجھیں اس کو ایڈریس سمجھ لیں. ٹھیک ہے نا، ایڈریس، ایڈریس یا کسی کا پتہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، کسی کا ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا پتہ کیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے انڈیا پاکستان کے مجھے تو ایڈریسز بھول گئے ہیں. جیسے یہاں پہ ہوتا ہے جیسے 600، یعنی کوئی بھی ہے اپارٹمنٹ نمبر سپوز ہے کسی کا، فلیٹ نمبر 600، فلیٹ کہتے ہیں یا اپارٹمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اپارٹمنٹ نمبر اس کا 600 ہے. بلڈنگ کا نام بھی کچھ ہوگا، سپوز بلڈنگ کا نام ہے زین بلڈنگ، یہ میں نے کوئی اپنی ایسے پوچھ لے دیا. ٹھیک ہے، بلڈنگ ہے، ایک اس کے اندر کوئی شخص رہتا ہے، اس کے اندر رہتا ہے کوئی، اس کا نام ہے خو، سپوز خو آدمی ہے، اس کا نام ہے خو. ٹھیک ہے، خو آدمی ہے یہ. تو خواہ کہاں رہتا ہے، تو ہم اس کا ایڈریس پتہ کریں گے، اس کا ہم لکھیں گے اپارٹمنٹ نمبر 600، بلڈنگ نمبر دیس، اور آگے وہ پوسٹل کوڈ اور جو بھی ہوتا ہے، تو وہ پتہ ہوتا ہے نا، کسی کا ایڈریس ہوتا ہے. تو مخرج جو ہوتا ہے وہ بھی کسی کا ایڈریس ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے نکلتا ہے. جیسے واو کہاں سے نکلے گا، میم کا مخرج کیا ہے، میم آپ دیکھیں ادا کریں کیسے، آپ کے لپس موو ہو رہے ہیں. میں کہوں گی میم کا جو ایڈریس ہے وہ ہونٹ ہے. ٹھیک ہے، میم کا ایڈریس ہونٹ ہے، با کا ایڈریس بھی ہونٹ ہے. آپ با
کر کے دیکھیں. اب آپ کے لپس یوز ہو رہے ہیں, تو اس کا ایڈریس یا اس کا مخرج لپس ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ایڈریس کیا ہے, مخرج کیا ہے, کسی بھی لیٹر کا ایڈریس. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے کہ کون کون سے مخرج ہوتے ہیں, اس کو ہم ڈیٹیل میں سیکھیں گے. آج ہم جو آرڈر چل رہا ہے نا کلاس میں, ہم اس آرڈر سے چلیں گے تاکہ ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. اچھا, اب یہ لفظ ہم جو بھی پڑھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, مینلی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں پڑھنے میں. جیسے میں نے آپ کا خواہ, آپ کو پتہ ہے خواہ کہاں سے نکلتا ہے, آپ کو پتہ ہے با کہاں سے نکلتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سین کہاں سے نکلتا ہے. بچپن سے آپ اردو ہو, انگلش, آپ ہندی ہو یا اردو ہو, کوئی بھی لینگویج ہو, اینی لینگویج, ہم یہی تو اعضاء یوز کرتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. مگر قرآن کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں. غلطی, لہن اس کو کہتے ہیں, عربی میں لہن غلطی کو کہتے ہیں. قرآن میں ہم غلطی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ قرآن میں جب ہم غلطیاں کرتے ہیں نا, تو یہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک غلطیاں ایسی ہیں جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں, یعنی کہ آپ اس سے سمجھے پورا میننگ ہی بدل دیا. اور ایک غلطی چھوٹی ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم سمجھے ہمارے پاس چھری ہوتی ہے, ہمارے پاس چولہا ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ کہ چولہے کو ہم آرام سے یوز کریں, اس کو مطلب طریقے سے یوز کر کے اس کو بند کر دیں, اور اس کے پاس چولہے کے پاس کوئی چیز جلنے والی نہ رکھیں. ٹھیک ہے, ایک چیز میں ہلکی سی رکھ دی, چمچہ چھوٹا سا, وہ گرم گرم چولہا تھا, اس کے اوپر رکھ دیا, اور مگر ایک دم میں نے اٹھا بھی لیا, اور تو وہ اتنا گرم نہیں ہوا, اور مجھے اور کسی سے کچھ بھی نہیں ہوا, مطلب میں نے کہا چلو شکر ہے, میں جلدی اٹھا لیا. چھوٹی سی غلطی تھی. اور ایک غلطی ہے کہ آپ نے غلطی سے جلتے ہوئے چولہے کے اوپر ایک چمچہ گرم سا رکھ دیا, کوئی آیا اس کو پتہ ہی چلا. ہمارے جو یو ایس میں, کینیڈا میں وہ ہوتے ہیں نا چولہے, وہ بعض کر گرم ہوتے, نظر نہیں آ رہے ہوتے, کیونکہ وہ کوئل ہوتے ہیں یا کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں. تو کسی نے اس کو اٹھا لیا چمچے, کوئی بڑی غلطی ہوئی, اس کا ہاتھ جل گیا, تو آپ کے اس کو ڈانٹ پڑے گی جس نے یہ کام کیا. اسی لیے کہ آپ دیکھیں چھری ایک چھوٹا سے ٹول ہی ہے, اگر اس کو میں اپنے ہاتھ میں لوں گی, اگر روٹی کچھ کاٹ رہی ہوں, میرا ہاتھ کٹ گیا, ہلکا سا ٹک لگ گیا, یہ چھوٹی غلطی ہے. مگر ایک غلطی یہ ہے کہ میں اس چھری کو اٹھا کے 2 سال کے بچے کو پکڑا دوں, یہ چھوٹی غلطی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا, یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے. تو اس کا نقصان کچھ بھی ہو سکتا ہے. بعض کا 1-2 دفعہ کیسز ایسے بھی ہو کہ بچوں ہی نے دوسرے بچوں کو مار دیا چھری سے, وہ کھیل کھیل میں. تو اس طرح غلطیاں بھی تو ہوتی ہیں 2 طرح کی, کہ ایک کے نقصان زیادہ ہے, ایک کے زیادہ ہے, ایک کے کم ہے. جیسے کہ لہن کیا دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں غلطیاں, اس کو لہن کہتے ہیں. قرآن کو تجوید کے قاعدوں کے خلاف یا غلط یا بے قاعدہ پڑھنا لہن یعنی غلطی کہلاتا ہے. غلطی یعنی لہن 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک لہن جلی اور ایک لہن خفی. نمبر 1 جلی لہن, اور دوسری لہن خفی. جلی جیسے بڑی کھلی یا صاف غلطی, جیسے میں آپ کو اگزامپل دی کہ چھری جو ہو ہم بچوں کو پکڑا دیں, ایسی غلطی جس سے بہت بڑے نقصان ہو. اور لہن خفی ایسی ہوتی ہے جو چھوٹی خفیہ یا چھپی ہوئی غلطی ہوتی ہے, جس یعنی کہ جس سے چھوٹے نقصان ہو. ٹھیک ہے, تو قرآن میں بھی اس طرح کے ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آج کہیں پہ ہوگا نا اینڈ میں بیچ میں آپ سے روک کے پوچھ لوں گی, آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے, بجائے اس کے کہ ہم بھاگتے رہیں اور آپ کو سمجھ نہ آئے. تو ہم نے بیچ میں سے اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ نے پوچھ لینا ہے انشاءاللہ العزیز. یہاں تک تو انشاءاللہ سب کو کلیئر ہوگا کیونکہ ایزی تھا. اچھا, اب قرآن پڑھنے میں غلطیاں یوزلی کیا ہوتی ہیں؟ ایک جلی یعنی کہ جو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں, یہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں بلکہ حرام غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہم پڑھیں گے. حرام غلطیاں یعنی کہ ایسی غلطیاں کہ جس کے آگے ہمیں پوچھ بھی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نیکیوں کے لیے, اور ہمیں پتہ چلے کہ آخرت میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیوں پڑھا تھا اس طرح. آپ سوچ سکتے ہیں نیکی برباد گناہ لازم. آپ نے کچھ سنا ہوگا, نیکی برباد گناہ لازم. تو اس میں غلطیاں کیا ہیں, اس کو ہم ڈیٹیل میں بھی پڑھتے ہیں, مگر یہاں پہ صرف ایک سکرین پہ ہے, مگر اس کو آگے پڑھیں گے, آپ فکر نہ کریں. نمبر 1, ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا. دیکھیے حرف ہی بدل دیا. جیسے کہ میں کہوں کہ 2 بچے ہیں, میں کہوں احمد نے حامد کو مارا, احمد نے حامد کو مارا. اگر میں جملہ الٹا کر دوں,
حامد نے احمد کو مارا. تو آپ دیکھیں سچویشن ہی الٹی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, سچویشن پوری الٹی ہو گئی, صرف الفاظ بدلے میں تو اور تو کچھ بھی نہیں کیا, بظاہر آپ دیکھیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں نے تو صرف الفاظ بدلے, مگر میں نے پوری کہانی بدل دی, ٹھیک ہے نا. اب پھر اس کی ماما پھر کس کی پٹائی کریں گی, آپ خود بتائیں, ٹھیک ہے نا, سچویشن چینج ہو گئی نا. اسی طرح کسی حرف کو بڑھا دینا, پھر حرف کو کم کھینچنا, پھر حرف ہوتا ہے حرکات زیر زبر پیش کو بدل کر پڑھنا. پھر اس کے بعد ہے مخفف کو مشدد, مخفف یہ نہیں کہ جو ساکن ہوتا ہے اس کو مشدد شدہ کے ساتھ پڑھنا, اور شدہ کو مخفف کے پڑھنا. اور مد لازم یہ جو ہوتا ہے نا 6 حرکت ہوتا ہے, مد ہوتا ہے جو 6 حرکت تک ہوتا ہے, اور یہ مد منفصل اور حرکت کو 2 حرکت پہ پڑھنا. تو متصل یہ سب, یہ مد والا خیر آپ کو اتنا سمجھ نہ بھی ہے تو سو کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جیسے اس ایگزامپل آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, جیسے خلقنا تھا, خلقنا یہ صحیح ورڈ تھا, اس کو کسی نے پڑھا قاف کے اوپر ساکن تھا تو خلقنا قاف پہ زبر ڈال دیا, ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے ختم اللہ, اس کو کر دیا ختم اللہ, ٹھیک ہے, یہ ساکن. تو آپ کو اگزامپل جیسے کہ خلقنا کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم نے, یہ گرامر کے حساب سے اگر میں بتاؤں تو اس کا خلق کہتے ہیں تخلیق کرنا نا, خلقنا اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے پیدا کیا, ہم نے پیدا کیا. میرے خیال سے مجھے رومن میں لکھنا چاہیے, آپ سسٹرز کہہ رہی تھی نا آپ کو پڑھنے کا پرابلم ہے, تو میرے خیال سے میں یہاں کیا لکھوں گی, ہم نے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے پیدا کیا, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو کہ خلقنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیدا کیا ہمیں, اس نے پیدا کیا ہمیں. اب دیکھیں یہ ایک ہی سینٹینس ہے, ٹھیک ہے, ایک سینٹینس تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس نے پیدا کیا ہمیں ایک سینٹینس نہیں ہے, اس نے پیدا کیا ہمیں اور ایک ہم نے پیدا کیا. یعنی پہلے والے میں پیدا کرنے والا کون ہے, ہم, اور دوسرے میں پیدا کرنے والا ہے اس یعنی کہ کوئی اور, ٹھیک ہے. میننگ بدل گئے نا, اس لیے یہ دیکھیں لہو جلی اس لیے حرام ہے کیونکہ اس کی پوری کہانی بدل جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں انعمتا کا مطلب کیا, وہ کیا, تو نے انعام کیا, آپ نے انعام کیا, ٹھیک ہے نا, آپ نے انعام کیا. اللہ تعالیٰ انعمت علیہم ہے نا, انعمتا. میں آپ کو صرف دکھا رہی ہوں کہ صرف میننگ چینج کرنے سے کیا ہو گیا. انعمتو کا مطلب کیا ہو گیا, میں نے انعام کیا, ٹھیک ہے. اب اس انعام کرنے والا کون ہے. اب ہم قرآن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم سورہ فاتحہ انعمت علیہم جب کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے ہم پہ انعام کیا. اور جب ہم دعا غلط پڑھ رہے ہیں انعمتو تو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے انعام کیا. تو اس میں تو دیکھیں کام کرنے والا فرق ہی ہو گیا نا, حرکت کو ہم نے بدل دی. ہم نے صرف یہ کیا انعمتا کو انعمتو ہی تو کیا ہے. یہ تو آپ دیکھیں بظاہر دیکھنے میں کتنی چھوٹی سی غلطی ہے نا, ایک چھوٹا سا ہی تو کیا ہے, مگر یہ چھوٹا ہے. آپ خود سوچیں, امیجن کریں, مجھے امیجن کر کے بتا سکتے ہیں. سسٹر مینا آپ نے ہینڈ کیوں ریز کیا؟ جی السلام علیکم. اصل میں میرا یہ تھا کہ جیسے آپ بتا رہی ہے نا, تو بچی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, میں اس کو نماز سکھاتی ہوں, تو وہ جب جی پڑھتی ہے تو غیر المغضوب کو پڑھتی ہے غیر المغضوب. تو آپ اس نہیں, کی بھی میننگ بتا دیں اگر ہو. میننگ بعض کو نہیں بھی بدلتے اور بعض کو تو کچھ مطلب میننگ بدلتے تو نہیں مگر کچھ اور ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے ایگزیکٹلی غیر المغضوب کے غیر ہاں یہ دیکھیں یہ گرامر کے رولز ہیں نا, تھوڑا میں بہت زیادہ ڈیل میں گرامر میں چلے گی تو فرق ہو جائے گا. بس آپ کو کہیں کہ میننگ صحیح. بدل جاتی ہے. آپ دیکھیں ان کو سنائیں, یہ دیکھیں مطلب وہ اس کو دیکھیں گی تو سمجھ آئے تو گی. وہ بچی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, وہ سن رہی ہے, جی بچی ماشاء بیٹھی ہوئی ہے میرے ساتھ. جی تو دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو اور مجھے میننگ آتے ہیں کہ نہیں آتے, یہ اس سے فرق نہیں پڑتا.
نہیں بھی آتی تو بس ہمیں پتہ ہے کہ اس میننگ کو بدل جانا ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی اور میننگ ہو ہی نہ. میں آپ سے کہوں کہ ہمارے گھر میں ABC آیا ہے، اب ABC کوئی میننگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے ABC کیا ہوتا ہے، بٹ اسٹل میرا جملہ غلط ہو گیا، کوئی میننگ ہو یا نہ ہو، ہم نے وہ تو نہیں کہا نا جو کہنا چاہیے تھا. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو اس طرح نہیں پڑھ رہے جس طرح کہ اللہ نے کہا. اللہ نے جو میسج دینا چاہا ہم نے اس کو بدل دیا. ہمیں نہیں پتا کہ کیا بدلا، مگر بس ہمیں حکم ہے کہ ہم نے قرآن کو بدلنا ہی نہیں ہے. اچھا، آپ اس بچی کے لیے اور سب کے لیے اگزامپل یہی ہے کہ جیسے کہ پانی ایک جگہ سیلاب آ جاتا ہے، ڈھیر سارا پانی جمع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی نے آپ کو بتایا کہ ہم نے کراس کرنا ہے، مگر کسی نے کہا کہ اس میں گڈھے بھی ہیں، پانی کے اندر گڈھے بھی ہیں جس سے ہم گر سکتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کدھر ہیں گڈھے، کدھر ہیں، ہمیں نہیں معلوم، مگر ہم کیئرفل ہو جاتے ہیں نا. ہم یہ تو نہیں کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس میں کہاں گڈھے، اس لیے کوئی بات نہیں، ہم کیرلے سے گزر جائیں گے، ہم یہ کہتے ہیں نالج نہیں ہے تو اٹس اوکے. نہیں، ہم کتنے کیئرفل ہو جائیں گے، ہم پاؤں رکھ کے نا آہستہ آہستہ پاؤں رکھیں گے کہ کہیں پھسل نہ جائیں. جیسے کہ ہم سم ٹائم سمندر پہ جاتے ہیں، پتھروں پہ پاؤں رکھتے ہیں تو ہم کتنے کیئرفل ہوتے ہیں کہ کہیں پھسل نہ جائیں. تو یہی حالت ہمیں بھی ہونی چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ہمیں میننگ سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں کیئرفل ہونا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم کس کی کہاں سے میننگ بدل لیں. ٹھیک ہے، جیسے یہ کذبہ لکھا نا، کذبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے. کذبہ اس کا مطلب ہوتا ہے متواتر کوئی جھوٹ بولتا رہے پلاننگ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. جیسے بعض وقت ہوتے ہیں لوگ پلاننگ کے ساتھ سازشیں کرتے ہیں کہ یہ کہیں گے پھر وہ کہیں گے پھر وہ کہیں گے پھر وہ کہیں گے. تو کذبہ تو ایک جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آپ سے آپ نے ابھی ایک بچہ جھوٹ بول دیا کہ میں نے کھانا کھایا نہیں، کھایا وہ کذبہ اس نے پلاننگ کے ساتھ کوئی کام کیا ہو، ٹھیک ہے، ایکشن چینج ہو گیا صرف ایک شدہ سے، ٹھیک ہے. یا آپ بیٹی کو بتائیں کہ ایک ہمیں نہیں معلوم ہم کیا میننگ بدل رہے ہیں، مگر بس ہمیں کیئرفل ہونا ہے. اچھا، اس کی اگزامپل آپ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ ہم سب. جزاک اللہ باجی، جزاک وہی کی ٹھیک ہے. اب اس کو آپ دیکھیں، پچھلے اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ اور 2 ہینڈ اور ریز ہوئے تھے. کر کے یوٹیوب پر ڈالیں گے. جی انشاءاللہ العزیز آپ نے ضرور دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ضرور دیکھنا ہے. مجھے کچھ کہنا ہے، میرے پاس نماز کا ٹائم ہے، میں کیا نماز پڑھ کے دوبارہ آ سکتی ہوں؟ جی آ جائیں. اور پھر یہ کہ یہ باقی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاک اللہ. وہی کی. اچھا، اس میں ہم اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، سورج کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں دیکھیں سسٹر فاطمہ آپ نے کچھ کہنا ہے؟ سسٹر فاطمہ، اچھا دیکھیں یہی ہم کلیئر کر کے آگے جائیں گے. پریکٹس ہم ابھی بھی وہ بھی کریں گے، مگر آج زیادہ تفصیل ہے، مگر قرآن پہ بھی انشاءاللہ ہم سب نے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ العزیز. اچھا، اس میں آپ دیکھ لیں کہ والضحیٰ. جی وعلیکم السلام. جی سنائیں. جی مطلب آپ جیسے یہ پڑھا رہی ہیں والضحیٰ، تو ہمیں کوئی دقت ہے پڑھنے میں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ غلطیاں جو نکالیں گے مطلب حرام غلطیاں ہیں، تو اب ہم پڑھیں اور ہم سے غلطیاں نکلیں کہ ہم نیچے لگا کے پڑھیں گے یا میری کوئی غلطی نکلے؟ جی انشاءاللہ کریں گے اسی طرح، بلکہ کیسے یہ پڑھیں گے؟ اسی طرح جیسے کہ اب میں آپ سے کہوں گی کہ سپوز یہاں پہ میں آپ سے پڑھواؤں اور آپ مجھے پڑھ کے سنائیے، پھر میں اپنی مسٹیکس بتاؤں گی، میں ساتھ ساتھ کہوں گی کہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ غلطی ہوئی اور یہاں پہ یہ غلطی ہوئی. اب ویسے بھی دیکھیں میں نے نشانیاں آپ کو اوپر بتا بھی نا کہ جیسے حرکات کو چھوٹا بڑا کرنا اور شدہ کو ساکن کو شدہ کرنا. تو اور پھر جب آپ تجوید پڑھیں گے نا آپ کو خود سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا بول کے اچھا آپ نے پوچھا، یہ غلطیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ بہت ساری تو ہم عام لوگ بھی جان لیتے ہیں. سپوز میں کہہ رہی ہوں لام زبر الف، یہ پہلا والے اس کو میں پڑھ رہی ہوں لا، اس میں غلطی کی میں نے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ اس میں والضحیٰ نہیں، میں اگر سپوز میں لکھ رہی ہوں ایک لفظ لام کے اوپر زبر ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، مگر میں کہہ رہی ہوں لکو، آپ کو سمجھ آ رہی؟
میں نے کیا غلطی کی ہے؟ لک پڑھا جائے گا. نہیں, کاف کے اوپر زبر ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو کو پڑھ رہی ہوں, کو. کیا جی غلطی ہے؟ آپ نے اس کی غلطی کی ہے, مطلب اس میں پیش نہیں ہے, کو نہیں ہے, زیر زبر جی کی غلطی ہے. جی, یہی میں کہہ رہی ہوں. اسی طرح جیسے میں پڑھ لوں, اکثر بچے پڑھتے ہیں یہ, ٹھیک ہے, کہ فا ہے, میں اس کو پڑھ جی رہی ہوں قلا. اس میں کیا غلطی ہے؟ کیا غلطی ہے اس میں؟ یہ فلا, آپ نے فلا پڑھا ہے, ہاں جی, یہ ٹھیک, رمز فل ہے. فا ہے, یہ فا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو لہنے جلی ہوتی ہیں, جو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں, اس میں سے بہت سی غلطیوں کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ عام پرسن بھی اس کو نظر آ جاتی ہے, یعنی کہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ میں فا کو کاف فا پڑھ رہی ہوں, لام پیش کو زبر زبر کو پیش, اس قسم کے, یعنی کہ جو چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی, زیادہ تر چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی. یہ ایسی نہیں ہے کہ چھپی ہوئی ہوں, آپ کو زیادہ تر نظر آ جائیں گی, ٹھیک ہے. یہ جیسے مگر جیسے کہ یہ اب سب ہے, آپ چاہ رہے تھے کہ زیادہ تر کلاس میں آپ پوچھیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی یہی ہم چاہ رہے تھے زیادہ تر آپ کلاس میں پوچھ لیں. جی ہم چاہتے زیادہ تر آپ کلاس میں ہم سے پوچھ لیا کریں. جی انشاءاللہ. جیسے اب میں آپ سے یہی کہوں گی, ہم جب پریکٹس کریں گے, جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں نا, ولا سوفا لکھا ہوا ہے, جی والا ٹھیک ہے, صوفہ یوتی کا ربو کا. ہاں جی, دیکھیں اس میں ولا سوفا میں کا مطلب ہوتا ہے اور, لا کا مطلب ہوتا ہے البتہ, ٹھیک ہے, البتہ. اب میں کہوں ولا لا, اس کو میں نے کیا کیا ہے آپ کو پتہ سمجھ ہے, لمبا کر دیا لام جی کو. آپ نے ایک حرکات اس میں مطلب روک دیا ہے. ہاں, لا لمبا کر دیا, ٹھیک. یہ آپ کو تھوڑی سی, جیسے آئی تھنک آپ کے اپنے بچے پڑھنے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. جی, اس کا مطلب ہے, لا کا مطلب ہے نہیں. جی, آپ کی آواز بریک ہوئی, آپ نے کیا کہا تھا؟ نہیں, ہم نے کہا کہ جیسے آپ نے یہ پڑھا والا صوفہ یوتی کا, تو مطلب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ غلطی آپ نے, مطلب آپ نے حرکات دے دی تھی وہاں پہ. جی زیادہ کر دیا میں نے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اور مجھے بھی نظر آئیں گی, ٹھیک ہے. یہ حروف, جی اس کو جلدی پڑھنا ہے. نہیں, یہی تو, ہاں جی جلدی پڑھنا, ٹھیک ہے, جلدی پڑھنا, ہاں جی, اس ایک حد, جی بالکل. اور یہی حرام وقتی اس وقت ہوگی کہ میں کہوں گی ولا لا, لمبا کر دیا, ٹھیک ہے. یہ حرام کیا ہوگی, ولا سوفا کا مطلب ہوتا ہے, یہاں پہ آیت کا مطلب ہے کہ ولا سوف یعطیکا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا, ذرا اپسیٹ سے ہو رہے تھے کہ کچھ پرابلم ہو, مطلب ٹینشن میں تھے کہ وہی کیوں نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ کو تسلی دے رہے کہ ولا اور البتہ سوفا ان قریب یعطیکا, اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے, ربو کا, آپ کا رب, فترضی, آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی اس آیت کا مطلب ہے اللہ کہتے ہیں البتہ تمہیں اللہ کچھ دیں گے, آپ خوش ہو جائیں گے. جب میں کہوں گی نا ولا لا مینس لا نہیں, تو میں کہوں گی مطلب یہ ہو گیا کہ اور اللہ آپ کو نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں دیں گے, مطلب کوئی بھی چیز جس سے آپ راضی ہوں. آپ خود سوچیں, میننگ اپوزٹ ہو گئے کہ نہیں, ہو گئے نا. اس لیے میں ہر ایک بات ضرور کہتی ہوں, ہم نے ہر جگہ ہی غلطی سے بچنا ہے, مگر جب لا اینڈ لا ہوتا ہے نا, لام زبر لا اینڈ لام زبر لا, یہاں تو آپ سمجھیں کہ بالکل الرٹ ہو جائیں, ریڈ الرٹ, کیونکہ آپ میننگ کو بالکل اپوزٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل اپوزٹ. جیسے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لا الہ, ہاں, الا اللہ, ٹھیک ہے, لا الہ, نہیں, ہاں میں نے غلط, لا الہ الا اللہ, کہ نہیں کوئی الہ, نہیں, اچھا میں انگلش میں لکھتی ہوں, نہیں کوئی الہ, الا سوائے, اللہ کے, ٹھیک ہے.
اگر میں اس کو پڑھوں گی لا الہ الا اللہ، ہم زبر لا کر دوں، ٹھیک ہے، یہ میں نے مسٹیک کی. اس کا مطلب ہے البتہ، یس کے سینس میں ہوتا ہے کہ البتہ ہے. اچھا اب البتہ ہے الہ اللہ کے سوا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ جملہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ اس میں کیا چیز آپ کو نظر آئی؟ کیا نظر آیا آپ کو؟ شرکیہ جملہ نظر آیا آپ کو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ پتہ چلا آپ کو فرق؟ کوئی کہ ہم عبادت کے لیے جی ہم اللہ نے کہا ہے کہ میں ایک ہوں، اور ہم کہہ رہے نہیں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے. تو اور ہم پتہ ہے تسبیح پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، 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 پڑھتے ہیں ہم سب، پڑھتے ہم ہیں جلدی میں 100 دفعہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ نے دیکھا میں نے لا شارٹ پڑھا، اور ہم سارے وقت کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، ہم کیا سارے وقت شرکیہ جملہ بول رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کو پتہ چلا میں نے کتنی حرام مسٹیک کی ہے کہ نہیں ہے؟ جی آپ کے ہاں جی، اگر آپ کے بچے کہیں میری ماما کے علاوہ کوئی اور ماما بھی ہے، میری ماما مطلب آپ کو کتنا برا لگے گا کہ میں نے بچوں کو پالا، سب کچھ کیا، اور وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ ماما بھی ہے ہماری، کوئی اور ماما بھی ہے. ٹھیک ہے، بہت بری، مطلب بہت بڑی مسٹیک ہے، بہت بڑی. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ حرام مسٹیکس ہیں. جی آ گئے ہیں. سمجھ نہیں؟ جی 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 سمجھ میں آیا. الحمدللہ. چلے اب آگے چلتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے، ابھی تو آج تعارف ہے نا. اچھا اب چھوٹی غلطیاں، ٹھیک ہے، لہنے خفیہ سے ہی ہے نا، خفیہ چھپی بھی ہوتی ہے نا، چھپی کوئی بھی چیز چھپی بھی جب ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خفیہ ہوتی ہے. اچھا ایک منٹ میں آپ لوگوں کو میوٹ کرتی ہوں. آپ خیال کیا کریں کہ جب بات آپ کر لیں نا اسی وقت بھی میوٹ کر لیا کریں، ٹھیک ہے. بات ضرور کریں مگر ایک بات کا خیال کریں کہ بیک گراؤنڈ میں شور نہ ہو، اور سیکنڈلی بات کرتے ہی میوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. جی پھر وہ انشاءاللہ. اب ہم لہنے خفی کی طرف آتے ہیں. خفی خفیہ سے ہے. اب خفیہ جیسے ہم کہتے ہیں خفیہ چیز کیا ہوتی ہے؟ کچھ چھپی ہوئی ہی ہوتی ہے جو کہ ایک دم نظر نہیں آتی. تو کچھ چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو لہنے خفی کہتے ہیں. لہنے خفی پوشیدہ غلطی، چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو کہتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو ترک کر دینا جو حروف کی خوبصورتی اور حسن میں اضافہ کرتی ہیں. اس سے معنی فاسد نہیں ہوتے، یعنی معنی نہیں بدلتے، ٹھیک ہے. یا جیسے میں نے آپ کو بتایا لا الہ الا اللہ کی اگزامپل، اس میں معنی فاسد ہو گئے، یعنی کہ بہت برے ہو گئے، مگر یہ مکروہ ناپسندیدہ غلطی ہے، ٹھیک ہے. یہ مکروہ ہے، کراہیت ہے، یعنی اس کے معنی اگر کوئی غلط پڑے تو اس میں کراہیت آتی ہے. شرعاً اس غلطی سے بچنا مستحب ہے. مستحب کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ، ٹھیک ہے. مستحب کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اس کے معنی نہیں بدلیں گے مگر اس کا ہم یہ کہیں گے کہ اسے پھر بھی بچنا ہے. اور جس کو معلوم ہو جائے وہ پھر کیئرلیسلی یعنی بے خیالی میں پڑھے تو اس کے لیے حرام بھی بن جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے. جیسے سپوز مجھے سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، اور پھر میں کیئرلیسلی پڑھ رہی ہوں، خیال نہیں کر رہی ہوں، پھر میری پکڑ ہو سکتی ہے. جیسے آپ بچے کو اچھی طرح ٹرین کر دیں کسی کام کے لیے، کرنا چاہ رہے ہو، شروع میں جب اس نے نہیں سیکھا اور وہ غلطیاں کر رہا ہے تو آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، یہ تو بھی سیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، سیکھ رہا ہے. اب وہ جب بڑا ہو گیا پھر وہ غلطی کرے گا، جب آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھا دیا پھر وہ غلطی کرا ہے تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ پھر آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں. تو یہی بات ہے کہ لہنے خفی بھی ایسی ہے کہ جب تک ہم سیکھ رہے ہیں اور آپ سیکھ رہے ہیں، میں سیکھ رہی ہوں، ہم کر رہے ہیں، اٹس اوکے. مطلب ہم کوشش کریں کہ ٹھیک کریں، مگر جب ہم سیکھ لیں گے تو اس کے بعد کوشش کریں کہ نہ وہ بھی نہ کریں. تو لہنے خفی صفات عارضہ کے صحیح طور پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جملے کا مطلب ایسے آپ کو سب کو سمجھ نہیں بھی آیا تو اٹس اوکے. مطلب یعنی کہ کچھ صفات ہوتی ہیں، یعنی جیسے میں کہوں قاف موٹا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی صفت ہے جو ہر وقت اس کے اندر ہوگی. قاف ہمیشہ موٹا ہوگا اور چھوٹا والا کاف، ڈنڈی والا کاف ہمیشہ باریک پڑا جائے گا. یہ اس کی صفت ہے جو اس کے ساتھ ہر وقت رہے گی، یعنی اس کو صفات عارضہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے. صفات عارضی کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری،
टेम्परेरी सिफत, यानी कि कोई चीज़ होती है ना, कभी कभी हम उसको किसी तरह ले लेते हैं, किसी तरह ले लेते और तरह से ले लेते हैं। ये हम पढ़ेंगे। जैसे गुन्ना करना, सम टाइम हम गुन्ना करना होता है ना, और हम नहीं करते, अभी कभी करना होता है, कभी नहीं करते। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो कि सिर्फ कलाम में खूबसूरती वाली चीज़ें हमने ख़राब कर दी, तो वो चीज़ें हैं ना, उसमें उसको हम कहते हैं कि वो छुपी हुई गलतियाँ हैं। इनको हम कोशिश करें ठीक करें, मगर जब तक नहीं करते तो हराम भी नहीं है। तो जैसे है, अब जो तजवीज़ जानते हैं उनके लिए है कि इदगाम, इक़लाब, इख़फ़ा और गुन्ने को सही तौर पर अदा ना होना, और मद जो होते हैं ना, मद खींचने का छोटा बड़ा कर देना। यानी मद हमने खींचना था, मतलब इसमें जा में मद होता है, जा आ। अब उसको हम जल्दी में पढ़िए, जा जब तक नहीं पता तो मकरूह गलती है। ठीक है, तो अगर हमने सीखना है इसको, मत को हमने कितना खींचना है, ये हमने सीखना है। रिश्ता, जैसे मिन लिखा होता है, मिन, सपोज ज़ाता लिखा हुआ, सपोज आगे, तो मैं कहूँगी मियाँ ज़ाता, मियाँ। ये अखवाज़ है ना, इसको अखवा कहते हैं, छुपी हुई आवाज़। ये मैंने नहीं पढ़ी, मैंने कह दिया मिन ज़ाता। तो कोई बात नहीं, जब तक हम सीख रहे हैं, अगर हमें नहीं पता, इट्स ओके। ठीक है, ऐसी गलतियाँ जो कि खूबसूरती के लिए होती हैं। जब कारी हज़रात को देखें कितना खूबसूरत पढ़ते हैं, तो ये वो उसमें ये चीज़ें होती हैं उनकी। और तीसरा पॉइंट क्या है, ऐसी लहन या गलती जिसकी निशानदेही सिर्फ तजवीद के इल्म को जानने वाला ही कर सकता है। यानी कि बहुत सारी गलतियाँ ऐसी भी होती हैं जो आपको मुझे समझ नहीं आएंगी, इवन मुझे भी समझ नहीं आती। लहने जली में तो मैंने आपको दिखाया कि आपने खुद मुझे बताया कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, मगर लहने खफ़ी में छोटी छोटी बात, बहुत बारीक गलतियाँ होती हैं जो आम पढ़ने वाले को नहीं समझ आती हैं। ठीक है, आम पढ़ने वाले को समझ नहीं आती, तो वो कोई बात नहीं। वो जो आम पढ़ने वाले हैं ना, वही बाद में आलिम और ख़ास बनते हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि ये किसी और की बात हो रही है, ये हमारी बात हो रही है कि इंशाल्लाह हम इस स्टेज पे पहुँचेंगे कि हम ख़ास होंगे और हम ये गलतियाँ भी ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये हम किसी और आलिम फाजिल की बात नहीं कर रही, हमारी ही बात हो रही है। इंशाल्लाह हम भी स्टेज पे पहुँचेंगे। इसकी एग्जांपल उन्होंने वैसे जैसे दिए, लहने साकिन नहीं, आई मीन नून साकिन और तनवीन के कायदों में गलती करना। जैसे मैं आपको बताया ना, ज़ाता में मैंने मैं को खींचना था, मैंने इसको मिन ज़ाता कह दिया, मिन ज़ाता। ठीक है, तो नून साकिन और तनवीन किसे कहते हैं, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, इसकी कोई गलती कर दी। ठीक है, या फिर रॉ को कायदे के मुताबिक मोटा या पुर और बारीक ना पढ़ना। ये रॉ आप देखें ना, कभी कभी ना इसको रॉ कहते हैं जब इसके ऊपर ज़बर होता है, अगर ऊपर ज़ेर होता है तो री कहते हैं, इसको बारीक पढ़ते हैं। ठीक है, ये बारीक है, बारीक का निशान होता है, मैं इसको एरो बना दूंगी नीचे की तरफ, आवाज़ हमारी नीचे की तरफ, री री री, और रॉ रॉ रॉ। ठीक है, रॉ के लिए मोटा करना है तो रॉ रॉ। अब आप देखिए, इसको गलती को मैं रॉ कहूँ या री कहूँ, इससे मायने तो नहीं बदलते। ठीक है ना, मायने तो नहीं बदलेंगे। जैसे राशिदा एंड राशिदा, राशिदा रा रा, रॉ रॉ रॉ, दोनों सूरतों में वो रॉ ही रहा, रे ही रहा ना। तो ये गलती ऐसी है कि मतलब वैसे खूबसूरती में कमी आ गई, मगर इससे मायने नहीं बदले। मगर मैं आपको एग्जांपल दें कि स्वाद है, सौ मोटा लेटर है, इसको जब हम बारीक कर देते ना तो वो सीन बन जाते हैं। ये हराम मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि हमने ना बारीक को मोटे को बारीक किया ना, तो वो एक और लेटर बन गया। ठीक है, वो फिर वो मीनिंग बदल गया, वो जो ऊपर बात हुई उसकी खैर नहीं है। मतलब ये कुछ लफ्ज़ों की खैर नहीं है, मगर जैसे रे है, इसकी खैर है। इसी तरह अल्लाह का नाम, ये यहाँ तीसरे पढ़ते हैं। अच्छा, ये मोटे हर्फ को बारीक पढ़ना, इसमें भी मैंने आपको यही बताया ना कि हर जगह नहीं। ये कुछ मोटे हर्फ को बारीक करेंगे तो वो तो जैसे स्वाद से सीन बन गया, मगर कुछ जैसे कौफ ज़बर, कौफ ज़ेर कोई मैं बारीक ही कह रही हूँ, मगर इतना बारीक नहीं कह रही हूँ। मतलब ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ और गलती कर दी। वो खैर वही मैं बात करूँ, लहने खफ़ी है, कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको डिटेल में जब बताऊँगी तो समझ आ जाएगी। फिर अल्लाह का नाम, जैसे अल्लाह होना चाहिए, मैं अल्लाह कह रही हूँ, अल्लाह अल्लाह, इसे मायने नहीं बदलेंगे। ठीक है ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लाम को मोटा किया और लाम को बारीक किया, अल्लाह का नाम अल्लाह ही रहा। ठीक है, तो ये हराम मिस्टेक नहीं है, मगर कलाम में खूबसूरती ख़त्म हो गई। ठीक है ना, ये और बात है कि मैं एक और गलती करूँ इसमें,
جیسے اللہ ہوتا ہے یعنی کہ الف لام لام ہے بھی ہوتا ہے اس کے اندر. اللہ ایک لفظ ہے, ایک پورا لیٹر ہے, ٹھیک ہے. وہ میں نے اگر ہم یوزلی کیا کہتے ہیں اللہ, ٹھیک ہے, میں بھی کہہ دیتی ہوں اس طرح ہم کہتے ہیں, مطلب ہاں نہیں پڑھتے, اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. پھر یہاں پہ ہاں نہ کہنا از حرام مسٹیک, ٹھیک ہے. وہ لام کو غلط کرنا از اوکے, ہاں کو ہم نہیں غلط کر سکتے, ہاں کو چھپا نہیں سکتے. یہ چھوکرا پاڑ میں ویندا سسٹر آپ میوٹ کر لیں, سسٹر کوئی ہے؟ اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ, آگے دیکھتے ہیں. آج تو ہم اس کو ہی ختم کر سکیں گے انشاءاللہ, بس تھوڑا تھوڑا کریں گے تاکہ آپ کی کوالٹی رہے. را کو قاعدوں کے مطابق موٹا یا باریک نہ پڑھنا, جیسے کہ ربنا, اب انہی کی اگزامپل ہے ربنا, تو اس کو میں کہوں رب ر لائٹ کر دیا, ربنا ربنا ربنا. یہ کوئی مطلب حرام مسٹیک نہیں ہے, کوئی معنی نہیں بدلے, مگر یہ ہے کہ کلام میں خوبصورتی نہیں رہی. یا پھر اللہ کے نیم کو میں نے بتا دیا آپ کو. اس کی اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں اس کو دیکھ لیتی ہوں, اس میں کچھ مارک تو کیے ہیں, میں اپنے اسٹائل میں بتاؤں گی. اچھا, جیسے کہ جیسے دعاد ہے, سپوز دعاد کو میں نے اب کیا بتایا تھا, ہم یوزلی کیا کہتے ہیں, بلکہ میں کہوں گی نا آپ کو موٹا کریں, ہم کہیں گے ودوہا ودوہا دو 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 دو. میں آپ کو پتہ ہے, آپ کو میں نے دال بولا ہے, ودوہا ودوہا, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں گے یہ میں نے حرام مسٹیک کی, یعنی کہ حروف لہن جلی ہے کہ لہن خفی ہے؟ ودوہا, کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ باجی یہ لہنے جلی ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ نے ورڈ کو جو ہے نا چینج کر دیا. جی جی بالکل, ورڈ کو بدل دیا. دال سے تو کچھ اور ہی مطلب نکلے گا, ہو سکتا مجھے نہیں پتا کیا مطلب نکلے گا, مگر کم از کم وہ نہیں ہوگا کہ جو اللہ نے کہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے اچھا اب اس کا کیا مطلب ہوگا کہ نہیں, غلط ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہمیں نہیں پتا کہ ہوگا کہ نہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ ودوہا کا مطلب وہ نہیں ہوگا جو ودوہا کا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ہوگی, آپ دیکھیں یہ لہنے جلی تھی, آپ کو خود سمجھ آ گئی الحمدللہ. اچھا اس کے بعد ہے واللیل 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 واللیل, اس میں میں نے لہن خفی کی ہے. کسی کو مطلب میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ لہن خفی ایسی ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کو نظر بھی آ جائے, مگر میں بھی آپ کسی کو نظر آیا ہو. واللیل واللیل, جی باجی جی جی آپ نے واللیل ہوگا, واللیل, ہاں جی ٹھیک ہے. یا کی آواز نا ای کی طرح ہونا چاہیے تھی, لئی 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 لئی, ٹھیک ہے. اس کی میننگ نہیں بدلے, جب میں نے لیلے کہہ دیا نا, لیلے میننگ نہیں بدلے, مگر آپ کو دیکھا کلام میں خوبصورتی نہیں رہی. لیلی لیلے, ٹھیک ہے نا, لیلی اینڈ لیلے. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے انشاءاللہ العزیز. اچھا میں ذرا میوٹ کر دوں پارٹیسپینٹس. اچھا اب آپ سب لوگوں نے خیال کرنا ہے, بات کر کے فوراً ان میوٹ کرنا ہے. اچھا, اور لیلی, اس واللیلی لی لی کیا کیا میں نے, حرام غلطی ہے یا نہیں ہے؟ لی, میں تھوڑا اور کر دیتی ہوں, زیادہ کروں گی نارمل سے بھی زیادہ. لمبا کر دیں. لیلی, ہاں یہ کیا کیا میں نے, جلی ہے کہ وہ خفی ہے؟ یہ خفی ہے, نہیں خفی نہیں ہے. دیکھیں لی لمبا کر دیا, یہ ایسی ہے کہ جیسے کہ, ہاں جی باجی تھوڑا اضافہ کر دیا تو یہ جلی ہوگی نا. ہاں جی دیکھیں, لام جو لی ایسے ہوتا ہے, اور لی کیسے ہوتا ہے, لی, ٹھیک ہے. اس میں یا آ گیا, یا ٹھیک ہے. یا میں نے ایک لفظ ایڈ کر دیا, آپ کو سننے میں فیل ہوا کہ میں نے ایک لفظ ایڈ کر دیا,
تو حرکات کو چھوٹا بڑا کرنا یہ حرام مسٹیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ حرکات کو چھوٹا بڑا کرنا حرام مسٹیک ہے، یہ زبان بس یہ پوائنٹ یاد رکھ لیں نا، ٹھیک ہے؟ جیسے اب آگے ہے اذا، اذا اذا کیا کیا میں نے؟ اذا، اس کو آپ نے چھوٹا کر دیا ہے؟ جی اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا، کر دیں، تو پھر یہ جلی ہے کہ خفی ہے؟ یہ جلی ہوگا. باجی یہ جلی ہے، چھوٹا کرنا اور بڑا کرنا جلی ہے. جلی ہے کیونکہ میں نے ایک پورا الف غائب کر دیا. میری کیا اوقات ہے کہ میں اللہ کے کلام میں سے ایک الف غائب کر دوں. دیکھیں یہی اسی وجہ سے قرآن محفوظ ہے کہ قرآن کو اس کو اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح کے ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے ایک الف غائب کر دیا، یہ حرام مسٹیک ہے، یعنی کہ میں نے اتنی بڑی جرت کری کہ میں نے ایک الف ہٹا دیا کہ اس میں الف کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو یہودیوں کی وہ تھی نا بک، وہ اسی لیے اس میں چینجز ہیں، اور کرسچنس کی بک میں کہ وہ چینجز کر سکتے ہیں، پھر وہ اپنے حساب سے مطلب بھی نکال لیتے ہیں. ہمارا قرآن اتنا اس لیے محفوظ ہے کہ اس میں کوئی چینجز اللہ نے سب سے پہلے محفوظ کیا، پھر اس کے بعد قرأت کے ذریعے بھی محفوظ کیا گیا. یہ قرأت جو ہم محفوظ کر رہے ہیں نا، یہ وہی چیز ہے، اسی کا حصہ ہے. اچھا اب یہ میں اسی سجا میں پڑھتی ہوں. ایکچولی تو سجا ہوتا ہے، میں کہوں گی سو جا یہ سواد کیسی پڑھ دیا باجی، سین کو سواد میں چینج کر دیا، یہ بھی لہنے جلی ہے. ہاں جی، اگر میں سواد میں بناؤں تو ٹھیک ہے، مگر نہیں، میں نے صرف یہ ڈھیلا ڈھیلا پڑھا تھا. میں نے اپنی منہ کی شیپ پتہ کیا بنا لی تھی، جیسے کوئی سیڈ سا ہوتا ہے نا، ایسے سیڈ سو جا ڈھیلا منہ مجھے ہونا تھے سجا، ٹھیک ہے؟ ماؤتھ جیسے اوپر اس طرح کھلنا چاہیے تھا، جیسے میں ہیپی ہوں، خوش ہوں. سجا سو جا، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی فون پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں سے، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، کہیں بھی نہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہیں ان کے لہجے سے. جیسے وہ ڈھیلا ڈھیلا بول رہے ہو تو ہم کہتے ہیں آپ پریشان ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو یہ لہجے سے بھی پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا لہجہ جو تھا نا وہ ایسے ہی تھا. ما ودعک ربک، ایکچولی ہونا تھا ربو کا، میں نے کہا ربو کا. یہ جلی ہے کہ خفی ہے؟ خفی ہے باجی یہ خفی ہے. کیسے؟ باجی یہ آپ نے تھوڑی اس کی خوبصورتی میں تھوڑا وہ کمی کر دی ہے، اس وجہ سے یہ خفی ہے. اور معنی بدلے اسے؟ نہیں، معنی نہیں بدلتے باجی. ہاں معنی نہیں بدلے نا، مگر خوبصورتی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور کسی اور سسٹر کو اگر نہیں سمجھ آ رہا تو پوچھ لیں، یہ نہ کہ وہ سوچ رہی ہوں کہ باقی بتائے جا رہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہے کوئی سسٹر ایسی؟ جی یہ خفی میں یہ ہوگا کہ مطلب جس میں تھوڑا سا چینجز آئیں گے، اور جس میں ورڈ بدلتے ہیں اس کو جلی کہیں گے. دیکھیں ورڈ بدل جائے، جیسے کس طرح بدلتے ہیں؟ حرکات سے. جی حرکات چھوٹی بڑی ہو گئی، یا پھر جی پورا جی ابھی آپ نے ایزا کا کہا نا، تو اس میں آپ نے الف ہٹا دیا ہے نا، آپ نے الف ہٹا دیا تو یہ جلی ہو گیا. جی پوری حرکت، کوئی لفظ ہٹا دے پورا بدل ہی دے. ہاں تو یہ جلی ہو گیا. اور جس میں آپ نے ربو کا بولا، ربو کا، تو اس میں ہلکی سی مطلب ہلکی سی الفاظ جیسے ربو جیسے بھی آپ خوبصورتی پڑھیں گے، ختم ہمیں تو کرنی. اچھا نہیں، ہاں خوبصورتی جو ہمیں تو اچھا، تو وہ خفی ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے، یہ خفی ہو گیا. جی اب جیسے سمجھ. ربو بھی کا کر لے لیں، ربو کا میں را کو تو میں نے مطلب را کہہ دیا، اس سے معنی نہیں بدلے، مگر میں اگر کہوں گی ربو کا الف لمبا کر دیا میں نے، ربو کا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ میں نے جلی ہو گیا. جلی ہو گیا، کیونکہ میں کیا کیا میں نے اس میں کیا اس میں الف کا اضافہ کر دیا، حروف میں اضافہ جلی ہوتا ہے. جی. اور یا جیسے میں کہہ رہی ہوں آگے، اس میں سے تو میں قل یہ خفی ہو جائے گا. جلی ہے باجی، مشدد کر دیا آپ نے. جی مشدد کر دیا. قل مین کے قاف لام اینڈ یہ چھوٹی ہے، اس طرح جو بھی ہے، ایک لام میں نے ایڈ کر دیا. آپ نے نوٹ کیا نا، میں نے ایڈ کیا ہے،
ٹھیک ہے. پورا میں نے ایک لفظ ایڈ کر لیٹر ایڈ کیا ہے. قلّا کی کوئی اور میننگ ہوں گے, قلا کے کوئی اور میننگ ہوں گے. میں نے معنی بدلے ہیں. یہ حرام مسٹیک ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو مجھے ہم سب کو نظر آ رہی ہیں. تو ویسے دیکھنے میں حروف یہ جو جلی مسٹیکس ہوتی ہیں یہ بہت آسان ہوتی ہیں, مگر بعض اوقات آپ کو تجوید بھی آنی چاہیے. جیسے میں یہاں پہ قلا کہہ رہی ہوں نا, میں ایک اور غلطی بھی کر رہی ہوں قاف کی. قلا میں قلا مطلب دیکھنے میں آپ کو شاید صحیح لگ رہا ہوگا, میں صحیح پڑھ رہی ہوں, مگر جس کو تجوید آتی ہے اس کو پتہ چلا میں نے کیا کیا. قلا میں نے چھوٹا کاف پڑھا ہے. ٹھیک ہے, میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی باجی چھوٹی کلیئر ہے. جی باجی آ رہی ہے. خاموشی تھی, جب جواب نہیں آتا نا تو ڈر لگتا ہے. اچھا میں نے کیا پڑھا؟ میں نے کلا پڑھا ہے, کاف پڑھا ہے. میں نے یہ چھوٹی کاف پڑا. جی یہی میں کہہ رہی ہوں, میں نے مسٹیک کی کہ میں نے چھوٹا کاف پڑھا. پھر اسی طرح یہ آپ کو سمجھ آ گئی نا. اچھا اب میں لہنے خفی کرنے کی کوشش کرتی ہوں, وہ آپ نے ڈھونڈنی ہے, مگر میں بھی آپ کو نہ بھی ملے. اچھا میں ڈھونڈتی ہوں. جیسے کہ ہاں جی, یہ میں بھی آپ سب کو نہ پتہ چلی. وما وما اس میں آپ نے حرکات کہاں کر دیا. وما نہیں, ماں کو میں نے ایک دو ہی کیا, واؤ کو ایک کیا, بٹ واؤ میں غلطی کی ہے. باجی الف کی کمی کر دی اس لیے یہ بھی جلی ہے. نہیں, میں نے واؤ کو مطلب واؤ جو ہوتا ہے نا گول منہ سے پڑھتے ہیں, مطلب ہمارے گول ہونے چاہیے عربی میں. وہ جیسے ہم سیٹی پہ جاتے ہیں نا, وہ سیٹی پہ جاتے ہیں, ہم اس طرح نہیں پڑھتے. ہم اردو میں ہم کہتے ہیں وا. ٹھیک ہے, ہمارے اوپر کے دانت جو ہے نیچے ہونٹ پہ لگ رہے ہیں. آپ کہہ کے دیکھیں ذرا, وا. ٹھیک ہے, ہم اس طرح پڑھتے ہیں واہ. ہاں, ہمارا منہ ہونا چاہیے وہ جیسے واؤ کہتے ہیں نا, واؤ. ٹھیک ہے, تو یہ لہنیں خفی تھی, یعنی کہ میں نے مسٹیک کیا کہ میں نے لفظ کی شیپ صحیح نہیں بنائی. تو میں نے و کا وی لیٹر وی کی طرح و مگر ایکچولی ہونا چاہیے تھا وہ راؤنڈ لپس. یہ لہنیں خفی ہے, یعنی میننگ نہیں بدلے, مگر کلام کی خوبصورتی نہیں رہی. اور دیکھیں آپ سب کو نہیں سمجھ آئی نا, یہ خفی میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو سمجھ بھی آئے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کورس کے بعد بھی, مطلب ابھی کورس کے دوران ہی انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ. مگر یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ ایسی معنی ہیں جس میں کوئی معنی نہیں بدلے, مطلب ایسے ورڈ ہیں جس میں کوئی معنی نہیں بدلے مگر مزہ نہیں آیا. جیسے کھانے میں نمک کم ہو جاتا نا, آپ کی بریانی بہت مزے کی بنے, خوب خوشبوئیں آ رہی ہیں, اس میں نمک کم ہو گیا. آپ کیسی فیلنگ ہو گیا, آپ ذرا بتائیں ذرا. کسی کو کبھی فیلنگ ہوئی, کبھی مہمان آئے اور کچھ ایسا ہو گیا, کیسی فیلنگ ہوتی ہے آپ کو؟ کسی کو جی کوئی باجی تھوڑا برا محسوس ہوتا ہے کہ محنت کی ہے اور وہ نہیں ہوا, مزہ نہیں آیا. صحیح بات ہے. آپ کسی کے گھر جائیں, دعوت پہ جائیں اور وہاں ایسا کھانا ہو, پھر وہاں آپ کو تب بھی وہ ایسی ہی فیلنگ ہوتی ہے. پھر ہم بلکہ کہتے ہیں اس سے کھانا کیسے بنایا, اس کو مزہ بنانا نہیں آتا, حالانکہ ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ ہم خود بھی ایسی غلطیاں کرتے رہتے ہیں. تو میں ان اینی کیس بتا رہی ہوں کہ آپ کی طبیعت میں کیا ایک فیلنگ ہوتی ہے نا, کراہیت کی فیلنگ, ناپسندیدگی کی فیلنگ. تو اللہ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ میں نہیں پکڑیں گے اس کے لیے, ٹھیک ہے, مگر ایک کراہیت تو ہوگی نا. سسٹر آپ نے سسٹر موئینہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا نہیں نہیں آ رہی, اسکرین نہیں آ رہی میرے پاس. اسکرین نہیں آ رہی ہے, ری اسٹارٹ کر لیں, کیونکہ آپ کا سگنل بھی مجھے لگتا ہے صحیح نہیں, کیونکہ آپ کی آواز بھی صحیح نہیں آ رہی ہے. آپ یا تو دوبارہ جا کے آئیں, باقیوں کو انشاءاللہ ٹھیک آ رہی ہے. جی انشاءاللہ. اس کو ہم بس میں ایک دفعہ انگلش میں بھی پڑھا ہوا ہے, میں اس کو بتا دیتی ہوں کہ لہنے جلی کیا ہوتا ہے. اس کو میں بس شارٹ میں یہاں پہ سارا لکھ دیا انہوں نے کہ چینج ان حرکت. جلی یعنی کہ جو بڑی مسٹیک ہوتی ہے, حرکت بدل دیں. جیسے کہ اگزامپل دیکھ لیں, انعمتو سے انمتا کر دیا, یا پروناؤنسنگ اے لیٹر فرام دا رانگ مخرج, یعنی کہ ہم کوئی بھی لیٹر پڑھیں اس کو غلط جگہ سے پڑھ لیں. سا کو ہم سین کی طرح پڑھ لیں, سا اس کو سین
ایسے آواز آئے یہ غلط ہے. یا زال کو زاپ کی طرح پڑھیں, جیسے میں نے آپ کو پڑھا تھا شروع میں بتایا نا 4 لیٹر بتائے تھے, ذلا ذلا ولا ولا, ہم سب کو ز سے پڑھتے ہیں. یہ حرام مسٹیک ہے کیونکہ ہم نے لیٹر بدل دیا. یا پھر ایڈنگ اور ڈیلیٹنگ لیٹر, جیسے کولا تھا کولا سے کولا کر دیا, ٹھیک ہے نا. کولا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا, ایک بندہ, کوئی ایک بندہ تھا نا, اس نے کہا, اس نے کہا. جب ہم کولا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان دو نے کہا. کوئی دو ہوں گے نا, کوئی دو لوگ ہیں, دو نے کہا, ٹھیک ہے. یہ فرق ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں ایک بندہ تھا, دوسری جگہ 2 بندے ہو گئے. یہ حرام مسٹیک ہو گئی کیونکہ ہم نے میننگ بدل دیے. اور آخر کیا ہے, ناٹ گیونگ دا کمپلسری صفات ٹو دا لیٹر, یعنی کہ صرف کا مطلب یہ کہ کوئی چیز ہیوی لائٹ ہے, یا اور بھی بہت ساری صفات ہیں, یعنی کہ ایک لیٹر ایک جیسے ہی لگتے ہیں, جیسے سین اور سواد آپ دیکھیں بولنے میں ایک جیسے ہی لگتے ہیں, تھوڑا سا فرق ہے کہ ایک ہلکا باریک ہے ایک موٹا ہے. تو یہ ہم نے ایک باریک موٹے کا فرق نہیں کیا تو اس سے میننگ بدل گئے. عصا کا مطلب ہوتا ہے شاید, ٹھیک ہے, شاید. اور عصا کا مطلب آئی تھنک نافرمانی ہوتا ہے میرے خیال ہے, میں غلط نہ ہوں تو عصا کا مطلب نافرمانی ہوتا ہے. تو شاید اور نافرمانی, ہم نے صرف کیا کیا, ہلکا موٹے کو مطلب ہلکے اور اس کا خیال نہیں کیا, تو وہ لفظ ہی بدل گیا, معنی بھی بدل گئے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے, اگر میں پوچھوں حرکت بدلنا یا مخرج بدل دے, یعنی غلط جگہ سے پڑھ دیا, یا لفظ کو چھوٹا بڑا کر دیا, یا پھر کس صفات کو ہم نے خیال نہیں کیا. صفات میں بھی آپ کو ابھی تھوڑی نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں, یہ جلی کہلائے گا. یہ جلی ہے. یہ جلی کی دیکھیں, جلی کی وہ بتا دی یہاں پہ, پورا سمجھے کہ خلاصہ آ گیا. اور لین خفی کیا ہو گیا کہ جس میں ناٹ مطلب گیونگ, کیا مطلب ہے بتائیں. جس میں کیا بولتے ہیں کیول مطلب حرکات چینج ہو, مطلب ہونا, کہ لہجہ مطلب لہجہ بدلنا, لہجہ بدل جائے گا, ساؤنڈ میننگ نہیں چینج, بدلے گی. ہاں جزاک اللہ, میننگ آپ نہیں نے بدلے گی, لہجہ بدل, ساؤنڈ بدل. جی جزاک اللہ, آپ نے بہت اچھا لفظ بولا. ماشاء اللہ. A mistake that would not change the meaning, یعنی کہ وہ میننگ تو نہیں بدلتے of the word. For example, not giving sufficient time to the mud, یعنی مد آ رہا ہے, دو حرکت کھینچنا ہے, آپ اس کو ایک حرکت کھینچ رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے انعمتا ہے, اس کو میں جلدی پڑھوں, انمتا 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 انمتا, آپ دیکھیں میں نے نون پڑھا تو ہے, ٹھیک ہے نا, انمتا, مطلب میں نے اس کو ٹائم نہیں دیا, انمتا انمتا, ٹھیک ہے. تو اس طرح بات کو ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں, اس کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ان ان ان, اتنی تھوڑی آواز کو ایسے ہونا چاہیے تھا, میں نے انمتا کہہ دیا. تو پڑھا ہے میں نے, آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نہیں پڑھا, مگر میں نے بہت ٹائم نہیں دیا. تو یہ اس طرح لفظ بھی بات کو چھپ جاتے ہیں. پھر ناٹ ایڈہرنگ ٹو دا رولز آف غنہ, یہ جو میں نے بتایا تھا اخفا کے من ذالک, جیسے میں کہوں نا من ذالکا, سپوز لکھا ہوا ہے تو مجھے یہاں پہ اخفا کرنا ہے, یعنی کہ ایک غنے کی جیسی آواز کو اخفا کہتے ہیں, وہ کرنے کے من ذالک من ذالک, اور میں اس کو پڑھی من ذالک. تو کوئی بات نہیں, ابھی خیر ہے, مطلب مگر آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, یہ نہیں سمجھے کہ کوئی بات نہیں تو کبھی ٹھیک ہی نہیں کرنا, مگر جب تک آپ کی غلطیاں ہو رہی ہیں کوئی بات نہیں, مگر ہمیں سیکھنا ہے. پھر ہے, اچھا یہاں اسی کو کمپلیٹ کرتے ہیں, either by giving it where it is not required or not giving it when it should be given. جیسے انعمتا میں نہیں چاہیے تھا قلنا, اس کو میں صحیح تو ہے انعمتا, میں اس کو کہوں انعمتا, تو یہ رانگ ہو گیا, میں اس کو لمبا کر دیا, جہاں چاہیے وہاں نہیں میں ڈال رہی ہوں, جہاں نہیں چاہیے وہاں ڈال رہی ہوں. اور آخری ہے not following the rules of letter raw in term of being heavy or light, یعنی کہ رے کو کبھی موٹا کرنا ہوتا ہے کبھی لائٹ کرنا ہوتا ہے, اس کے رولز ہوتے ہیں, ہمیں وہ سیکھنا ہے انشاءاللہ. تو جہاں موٹا کرنا ہے وہاں باریک کر رہی ہوں, جہاں باریک کرنا ہے وہاں موٹا کر رہی ہوں. تو یہ تو پھر میں مطلب خوبصورتی خراب کر رہی ہوں, مطلب رے کو آپ بدل دیں تو وہ رے ہی رہتا ہے, مطلب اس طرح سے دیکھیں میننگ تو کوئی نہیں بدلے نا, رے رو رے ری ایسا کرے نا, رو رو را را, اس طرح جو بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, رحمان رحمان, سب میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ رے ہی ہے, مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ مخرج کے بھی نوٹس ہیں, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں, اور اس کو ڈیٹیل میں میرے خیال سے نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے. میرے خیال سے اتنا کافی ہے,
सिस्टर क्या ख्याल है? जी, 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 नहीं, नहीं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। हम तो हाँ, शुरू नहीं इतना ही आ रहे काफ़ी हैं है। शुरू कर जी, ठीक है, नहीं ठीक है, इतनी जली और काफ़ी खफी, बस हाँ, और मखरज का हमने शुरू में जली टच और किया था, वो भी देख लें कि मखरज क्या है। इसको बस मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस यही मैंने आपको क्या कहा था, मखरज किसी का एड्रेस होता है, ठीक है? जैसे सबसे मेन आपको मैं आपसे कहूँ बा का मखरज क्या है? ये बा का एड्रेस क्या है? कहाँ से निकलता है? आप मुझे बता सकते हैं? इसको नहीं, कई ये बस से जी, बात देखिए होठों से। होठ से फोटो से है ना, देखिए हाँ, देखिए अब बोल के देख लेना, बोल माँ, के देख जी, जी, माँ, बा माँ, माँ देखिए का हाथ तो अंदर से निकलेगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अंदर से निकलेगा, गुड माशाल्लाह। तो हाँ, मखरज अंदर क्या से तो होता है? माँ जी, माँ भी इधर से निकलेगा, वाव भी। ये देखिए 4 लेटर मैंने बता दिए, सब होंठ के लेटर हैं। इसको अलिफ से जोड़ लेना, अम, अब, औ, अफ, सब में आपके लिप्स यूज़ हो रहे हैं। अब, औ, अफ, अफ, ठीक है? तो मैं आपसे कहा मखरज आप समझ लें, बस यही। आज के लिए इतना ही है कि मखरज क्या है? किसी का एड्रेस है निकलने और की हम जगह। निकलने की जगह। तो उसको फिर मज़ीद डिटेल में पूछेंगे कि कहाँ रहता है? मुँह पे भी, अगर लिप्स पे भी है तो लिप्स पे भी किधर है? वो फिर हम अगली दफ़ा कर लेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसमें भी बता दें किसी को कोई कन्फ्यूजन है, वरना फिर और अगर किसी को समझ आया और कुछ फीडबैक देना है, कुछ नहीं, अच्छा नहीं, लगा हमें बस वर्ड। आखिरी में ये लगा है कि मखरिज बस कहना है कि मखरिज का केवल मीम मुँह से मतलब मीम मखरिज मतलब सब होठों से निकलेगा। जी। बस अच्छा, उसकी फिर मज़ीद डिटेल फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि होंठ में भी जैसे वाओ के लिए लिप्स गोल करने पड़ते हैं और फा के लिए हमारे ऊपर के दांत और नीचे के होंठ लगता है और बा के लिए जी, दोनों लिप्स यूज़ होते हैं। ये मज़ीद डिटेल हो जाएगी ना। जी, सपोज़ जी, मैं आपसे कहूँगी कि आपसे आप मुझे कहें कि मैं कहाँ रहती हूँ? मैं कहूँगी मैं पेशावर में रहती हूँ। मतलब मैं अभी तो जी, कनाडा में हूँ। मैं कहूँगी मैं पेशावर में रहती हूँ। फिर आप मज़ीद अच्छा आप कहाँ रहती हैं? फिर मैं पेशावर में कहूँगी अच्छा मैं सदर में रहती हूँ। सदर में कहाँ रहती हैं? अच्छा मेरे मेरे वो जगह है ना वहाँ रहती हूँ। ये जो वहाँ वहाँ वाली चीज़ है ना डिटेल वो इंशाल्लाह बाद में करेंगे मगर अब इतना आप हमारे लिए काफ़ी है कि मैं नहीं, आपसे नहीं, पूछ आज भी आप मैं इतने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़े क्वालिटी होनी चाहिए इसकी। और देखिए आप लोग मेरे उसमें ग्रुप में तो हैं ही, होमवर्क ग्रुप जो है ना वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी खुला रखूँ। आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो उसमें क्वेश्चन करें, पूछें कि यहाँ पे ये मसला है, ये क्यों है, कैसे है? तो आप क्वेश्चन वहाँ भी करें, यहाँ भी करें। इंशाल्लाह हमारा मकसद ही सिर्फ वो है प्रैक्टिस नहीं करना, हमें सीखना है और सिखाना है इंशाल्लाह। आप और आपको एक बात बताऊँ, हमारे जो भी चीज़ लेसन कब पक्का होता है जब हम सीख के सिखाते हैं। आज आप अपने जी, किसी बच्चे को पकड़ लें, किसी और को पकड़ के ना ये सिखा दें। नोट्स आपके पास हैं, मैं ये वाला भी भेज सकती हूँ, मगर ये है कि किसी को सिखा दें, अपने घर में किसी को बता दें। कुछ ना हो तो रिकॉर्ड करके अपने आप को सुना दें, किसी साथ अपनी बहन को भेज दें, रिकॉर्ड करके भेज दें, तो मैं वो समझेगी। कॉपी में लिख के नोट्स करूँगी कौन सी जलील है, कौन से खफी है और कौन से मतलब मखारिजी है, मैं खुद से लिख के लिखूंगी, मतलब वर्ड देख के बिल्कुल लिखूंगी कि मुझे याद भी रहेगा। इंशाल्लाह नसीब, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए हम सबके लिए आसानी करे। हम इसको जारी रखेंगे। आपको सही लगा? कुछ कैसा लगा आपको? बेटा भी 2 साल से यहीं पे नॉर्मल हिफ्ज कर रहा था, अब की उसने सऊदी अरब में जो मतलब मक्के के इमाम है वो पढ़ाने आते हैं, फुरकान नाम आप नेट पे सर्च करेंगे उसको